خلي دمعك يجري يا عين ام روح وعمري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاطمۃ بضعۃ منی. آج ہم ایک ایسے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کی حقیقت سے اسلام کے کسی مکتبہ فکر نے کوئی انکار نہیں کیا. تاریخ میں بغیر کسی اختلاف کے اسے لکھا گیا ہے، لیکن اس کو دو مختلف نظریات سے دیکھا جاتا ہے. یہ واقعہ ایک جاگیر، ایک پراپرٹی جسے فدق کہتے ہیں، اس کے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ایک صحابی رسول خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کے درمیان یہ جاگیر کا ایک مسئلہ ہے. اس واقعے کی صحت سے کسی مورخ نے انکار نہیں کیا، لیکن دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ کہ یہ جاگیر رسول کی بیٹی کی ملکیت تھی اور ان کا مطالبہ حق پر تھا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ رسول کی ایک حدیث کے مطابق یہ پراپرٹی، یہ جاگیر اس دور کے مسلمانوں کا حق تھی اور امت کا حق تھی اور خلیفۃ المسلمین کا فیصلہ حق پر مبنی تھا. آج تک اس موضوع پر ہزاروں دلائل، سینکڑوں کتابیں، مباحثے، مناظرے ہو چکے، لیکن ابھی تک امت ایک نظریہ پر متفق نہ ہو سکی. اس کی مختلف وجوہات ہیں جو ہم آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے. گزشتہ سالوں کی نسبت ان سالوں میں اس موضوع پہ زیادہ بحث اس لیے ہوئی کہ اب ہمیں حقائق کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوتی. اب 5th جنریشن کا دور ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا. اب ہم کسی بھی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کے فنگر ٹپس کے نیچے دنیا کی لائبریریاں موجود ہیں اور کسی ایک موضوع کے متعلق آپ مختلف مواد انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ کہ ایک نظریے میں اتنی شدت آئی کہ انہوں نے اپنے ہی رسول کی بیٹی کہ اس مطالبے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا پر مبنی کہہ دیا. بعد میں اس کی مختلف تعویلیں پیش کی گئیں، لیکن یہ خطا اجتہادی کہا گیا تھا یا دوسری خطا کی طرف منسوب تھا. لیکن مذہب اہل بیت کے ہاں خاندان رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے کسی قسم کی خطا کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، جس کا واضح ترین قرآن میں حکم آیہ تطہیر میں موجود ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا نے انہیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھا ہوا ہے. دوسرے نظریے میں انہیں محفوظ عن الخطا سمجھا جاتا ہے کہ یعنی ان کے ہاں خطا کا امکان ہے لیکن یہ اپنے آپ کو خطا سے محفوظ رکھتے ہیں. لیکن یہ دوسرے گروہ کا نظریہ ہے، مذہب جعفریہ کا. اس نظریہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر کچھ صاحبان کی اس موضوع پر گفتگو فدق کے موضوع پر یوٹیوب پر موجود ہے. کچھ جوہلا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسے ایک مینیجریل ایشو کہہ کے اس موضوع کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. اب اس واقعے پر جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے ساتھ اس واقعے پہ بحث کرتے ہوئے اختلاف کا خطرہ ہے. تو امت میں بعد از رسول وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں امت پہ اختلاف نہیں ہے؟ نماز کے پڑھنے میں اختلاف، روزے کے وقت میں اختلاف، زکوٰۃ کے نصاب میں اختلاف، حج کے احکامات میں اختلاف. بعد رسول امت محمدی مختلف نظریات کا شکار ہے. ہم ہر فروعی مسئلے پہ اور ہر تاریخی مسئلے پہ تقریباً اختلافات کا شکار ہیں. لیکن ان تمام تر اختلافات ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی بھی گزارتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی طور پہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں. جب اتنے اختلافات کے ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر اس ایک موضوع کو ہی اختلافی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تو کیا ایک مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے؟ کیا ہم نے ایک ہی قرآن کی تفسیر سے معرفت قرآن کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں تمام ہی شرعی مسائل میں اتحاد ہے؟ تو اگر اختلاف موجود ہے تو علمی اختلافات بہر صورت قوموں میں موجود رہتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس اختلاف کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو تاکہ کسی ایک منطقی نتیجے تک پہنچا جا سکے. اب اس کو دوسرا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس موضوع کو زیادہ اختلافی اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ جن شخصیات کے متعلق یہ موضوع ہے مسلمانوں نے ان شخصیات کو بھی تقسیم کیا گیا ہے. ایک گروہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت
اور دوسرا گروہ اس گروہ کی ضد میں صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر ادھر سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو ہم ادھر سے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے جائیں، اور وہ معاذ اللہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا موازنہ کرتے رہیں۔ اب ان کے ہاں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً جنہوں نے رسول کے ساتھ صحبت میں زندگی گزاری ہو ان کی فضیلت ہمیں بیان کی جائے۔ اگر اس موضوع کو کسی شخصیت کے معاملے میں کوئی تشویش ہے اور ان سے محبت کی وجہ سے، اگر کسی ایک شخصیت سے محبت کی وجہ سے آپ اس واقعے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، آپ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ایک عام تاثر جو پایا جاتا ہے، ایک عام مسلمان جو سب سے پہلا سوال کرتا ہے، وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول جس نے نبی کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہو، جس نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا ہو، جنہوں نے نبی کے ساتھ محبت کی ہو، جو نبی کے ساتھ اتنے قریب رہے ہوں، وہ بعد از رسول ان کی صاحبزادی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہذا صاحب عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک شخصیت کے لیے آپ کے اگر ذہن میں یہ بات آتی ہے، تو دوسری طرف آپ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ جب آپ کے سامنے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ مربی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والے، ان کو پالنے والے، اسلام کے لیے مختلف موقعوں پہ احسان کرنے والے، لیکن جب ان کی شخصیت کے متعلق بات کرتے ہوئے آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابو طالب مسلمان نہ تھے اور رسول کے کہنے کے باوجود معاذ اللہ انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر آپ کا ذہن فوری طور پہ اسے تسلیم کیوں کر لیتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شخصیات سے محبت ہے، جبکہ شخصیات سے محبت نہیں، ہمیں رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور بعد از محبت رسول ہمیں معیار بنانا چاہیے اہل بیت کی محبت کو بھی اور صحابہ کی محبت کو۔ آپ اپنی مرضی کی شخصیات سے مرضی کے فیصلے کی توقع نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس معیار صرف رسول کی ذات ہے، رسول کی اطاعت، عزت اور احترام کا معیار ہمارے پاس عزت کا معیار ہے۔ پھر دوسری صورت کی اس موضوع پہ اگر ایسا اختلاف کا خطرہ ہے تو پھر یقیناً ہمیں آزادی کشمیر پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے اختلاف کا خطرہ ہے، جبکہ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے۔ ہم دنیا کے کونے کونے پر کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، بلکہ اقوام متحدہ میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان کی تقریر کو تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے سراہا، جہاں انہوں نے کشمیر کی حقوق کی بات کی۔ اگر ہم آج کے دور کی زندہ مثالیں دیں تو پھر زندہ مثال یہ ہے کہ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستانی قوم بغیر خوف کے یہ بات امت مسلمہ کے سامنے اور عالمی برادری کے سامنے رکھ چکی ہے کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں ہمیں سپر پاورز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی ختم کرنا پڑا، ہمیں کچھ دیرینہ اپنے پرانے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اپنی دوستی خطرے میں ڈالنی پڑی، لیکن ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ ہم اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے معزز ناظرین و سامعین؟ کیا اس کی وجہ اسرائیل کا مذہب ہے؟ تو پھر ہمارے باقی یہودی اور عیسائی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، پھر باقی عیسائی اور یہودی مذہب رکھنے والے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات، ایسا ہرگز نہیں۔ ہمیں اسرائیل سے اس کے مذہب کی وجہ سے، ہمیں اسرائیل سے اختلاف ہے تو اس سوچ کی وجہ سے کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے فلسطین کو ناجائز طور پہ اس کا غاصب بنا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں فلسطینیوں کے حقوق کی وجہ سے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اگر وہ فلسطین کے حقوق کو تسلیم کرے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جب ان کی ریاست کی بات ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جبکہ پچھلے دنوں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کروں تو میں قیامت والے دن رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کاش یہی وزیر اعظم پاکستان والا عقیدہ میری قوم کے ہر ایک مسلمان کے پاس جائے کہ اگر ہم اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم قیامت والے دن رسول کو منہ کیا دکھائیں گے۔ اگر ہم خاندان رسول کے حقوق کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں بات کسی ذات سے نفرت کی نہیں، یہاں بات اہل بیت کے حقوق کی ہے، یہاں بات خاندان رسول کی ہے، یہاں بات رسول کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کی ہے۔ ہماری گفتگو انتہائی مہذب، شائستہ اور مدلل انداز سے ہوگی۔ اس گفتگو میں ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس موضوع کو 5 سوالات کے اندر بند کر رہے ہیں۔ پہلا سوال نمبر 1، یہ جاگیر کس کی تھی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیسے ملی، اور یہ جاگیر کا مطالبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیوں کیا؟ یہ پہلا سوال۔ سوال نمبر 2، جناب سیدہ نے یہ مطالبہ کس بنیاد پر کیا تھا؟ سوال نمبر 3، دربار خلافت سے جو فیصلہ آیا کیا اسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سوال نمبر 4، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد یہ جاگیر اگلی خلافتوں اور بالخصوص امیر المومنین کی خلافت کے دور میں یہ کہاں رہی؟ ہر خلافت کے دور میں یہ کس کے تصرف میں رہی؟ اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ سوال نمبر 5، اس واقعے کے امت پہ کیا اثرات مرتب ہوئے، اور آج تک امت اس واقعے کی وجہ سے کون کون سے اثرات کا سامنا کر رہی ہے؟ انشاءاللہ حکمت اور تدبر کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ عادل بن کے، منصف مزاج بن کے اس گفتگو کو سماعت کیجئے گا۔ یہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک مسلک کے لیے گفتگو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی پاک شہزادی کے حقوق کی بات ہے۔ تو کوشش کیجئے گا اسے شیعہ اہل سنت بن کے نہیں، ایک عادل منصف مزاج مسلمان بن کے گفتگو کو سنیے گا۔ کوشش کریں گے کہ قرآنی آیات کے ساتھ اور مختلف دلائل اور برہان کے ساتھ اور تاریخی حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو بہتر طریقے سے نبھا سکیں۔ آنے والی ویڈیوز ہماری اسی چینلز پہ نشر ہوتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ میرا اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، مذہب اسلام کا بول بالا فرمائے، اور ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔